أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت انبیاؤں کے واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور تقریباً ختم سورت تک یہی سلسلہ ہے. 4 انبیاؤں کے اور ان کی اقوام کے واقعات کو اللہ نے اب تک ذکر کر دیا. 5واں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں. ادھر آ جائیے گا، آپ سب یہاں آ جائیے گا، ادھر آ کے بیٹھ جائیے گا قریب. واقعات کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے تو وہ قصے اور کہانی کے طور پر ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی پیغمبر یا کسی قوم کا اگر ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اصلاحی پہلو ہوتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اقوام کو پہلے والے لوگوں کے انجام سے باخبر کرنا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دینا مقصود ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں ان انبیاؤں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، ان کی قوم نے کیسی کیسی ان کے ساتھ میں زیادتیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا، اور ان نافرمانوں کی جب سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ان کا انجام کیا ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم بھی دیکھ لو کہ اگر تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ماضی کے لوگوں کے احوال ہم ذکر کر رہے ہیں، تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو. یہ 5واں واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے کا نام ہے، اور پھر ان کی بستی کا نام مدین پڑ گیا، اور جتنی ذریت آئی وہ ساری کی ساری مدین کے اندر شمار کی جانے لگی. قرآن کریم نے بھی اسی کے نام سے ان کو موسوم کیا ہے، اہل مدین، اصحاب مدین، اصحاب ایکا. کہ مدین والے یہ شرق اردن کے قریب اب بھی علاقہ پایا جاتا ہے.
آج بھی یہ موجود ہے۔ وہاں کے لوگوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھی تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے اصحاب ایکا بھی کہا ہے اور اہل مدین بھی کہا ہے، تو کیا دونوں ایک قوم ہیں یا دونوں علیحدہ علیحدہ قوم ہیں؟ اس سلسلے کے اندر مفسرین کی الگ الگ رائے ہے۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب مدین، اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کا نام ہے، اور کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوم کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اہل مدین کی طرف بھی اور اصحاب ایکا کی طرف بھی۔ اسی واسطے قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب بھیجا ہے اس کی تین شکلیں ہیں۔ آسمان سے اللہ نے آگ بھی برسائی، اللہ نے زمین کے اندر زلزلہ بھی پیدا کیا، اور چنگھاڑ کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر عذاب کو بھیجا۔ ان کی خامیاں کیا تھیں؟ ان لوگوں کے اندر برائیاں کیا تھیں؟ قرآن مقدس نے ان کو ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کو ذکر کرتے ہیں کہ جو تمام انبیاؤں کی دعوت رہی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت اور پرستش کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمام انبیاؤں کی یہ دعوت مشترک، یعنی وحدانیت کی اور توحید کی دعوت تمام انبیاؤں کا فرض اولی رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یوں کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے سامنے نشانیاں آ چکی ہیں، جو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ کے ذریعے سے معجزات کا اظہار فرمایا۔ وہ نشانیاں دیکھ کر کے بھی تم اللہ کی عبادت کرنے لگو، اللہ کو ایک مان لو۔ خرابیاں ان کے اندر کیا تھیں؟ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ ان لوگوں کے اندر پہلی خرابی تھی کہ حقوق کے اندر کوتاہی کیا کرتے تھے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا وہ حقوق العباد ہو۔ وہ حقوق جو اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہیں، جیسے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، جو دعوت انبیاء لے کر کے آئے ہیں ان کی دعوت پر لبیک کہنا، یہ تمام حقوق اللہ ہیں۔ ان سے یہ انحراف کیا کرتے تھے، نہ ایمان لاتے تھے، نہ عبادت کو انجام دیتے تھے، اور نہ ہی کوئی نیک کام کرتے، نہ نبی کی اطاعت اور پیروی کرتے، بلکہ سرکشی اور نافرمانی کرتے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے حقوق کی یہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا تھا ان کے اندر حقوق العباد کے اندر کمی کرنا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت
حقوق اللہ کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا حق ہے بندہ جب تک خود اس کو معاف نہ کر دے اللہ رب العزت کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم نے یہ کر لیا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی تو کرتے ہیں، لیکن جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے ان کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ والدین ہیں وہ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اپنے بچے کے بارے میں شکایت کی کہ وہ میری دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، تو آپ نے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور یہ کہا کہ اپنے باپ کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ کیا باپ کے اوپر اولاد کا حق نہیں ہے؟ کہا کہ 3 حق ہیں۔ وہ تینوں گنوائے اور یہ کہا کہ میرے باپ نے ایک بھی میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ سے اس کے یہ کہا کہ پہلے حق ادا کرو اپنی اولاد کا، اس کے بعد میں اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کا بچوں کے اوپر اور اولاد کا والدین کے اوپر حق ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم صفر نظر آتے ہیں۔ ہمارے بچے کس حالت کے اندر ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے بچے کے نام کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے بچے وقت کہاں گزار رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ بچہ باہر گیا ہے، چاہے وہ جوا کھیل رہا ہو، سٹا کھیل رہا ہو، نشے کے اندر پڑا ہوا ہو، غلط کام کر رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابی تھی، حقوق العباد کے اندر کمی کرنا، آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اندر بھی کمی نظر آتی ہے، ہمارے حقوق کے اندر کمی ہے۔ بھائی بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا نہیں کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا ادا نہیں کر رہا ہے، ساتھی ساتھی کا نہیں کر رہا ہے۔ کیا ہے آج؟ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بڑی خرابی تھی حقوق کے اندر کمی کرنے کی، آج وہ ہمارے اندر ہے۔ کیا خرابی تھی؟ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ تجارت کرتے تو تجارت کے اندر یہ ناپنے کے اندر، کیل کرنے کے اندر، تولنے کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، تم ناپ تول کے اندر پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو گھٹا کر کے مت دیا کرو۔ ان لوگوں کے اندر یہ کمی تھی۔ آج ہم اپنی تجارت کا جائزہ لیں، اگر کیلا بیچنے والا ہے تو جو کیلے نمل ہو گئے ہیں، اگر بچے کو کھڑا کر کے گیا اور اس کے بچے نے وہ نمل اور کم درجے کا کیلا لوگوں کو، مشتری کو، گراہک کو دھوکے سے پنی میں رکھ کر کے 1 نمبر میں دے دیا، باپ کو جب بتاتا ہے تو باپ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا یوں کہتا ہے کہ اب تجھے تجارت کا ہنر آ گیا ہے، اب تو کامیاب ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دے دیا وہ مومن ہی نہیں۔ آج یہ ہماری خرابی ہے، ہم تول رہے ہیں تو تولنے کے اندر ہم کیسی خرابیاں لاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے ایک مرتبہ جو ٹین آتا ہے اور اس کے اندر تیل آتا ہے یا گھی آتا ہے، اس کا وزن مکمل ہوتا ہے کہ وہ 14 لیٹر کا یا 15 لیٹر کا لکھا ہوا بھی ہوتا ہے،
اور پیک بند ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس کا ڈھکن کھلوا کر کے دیکھا تو جو اوپر جو کٹتا ہے اس کے اندر اس نے بہت سارا لوہے کا ٹکڑا چپکا رکھا ہے اور اسے پیک کر دیا ہے۔ اتنا تیل اس نے کم کر لیا ہے، کمی کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی بیان کر رہے ہیں۔ ہم تولیں گے تو ڈنڈی ماریں گے، ہم ناپیں گے تو اس کے اندر کمی کریں گے۔ آپ دودھ والے کے پاس جائیے، لیٹر کے اندر دودھ دے رہا ہے لیکن ایسے جھاگ بھر دیتا ہے جو اوپر تک آتا ہے، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ رکھیں تو وہ آدھا گلاس رہ جاتا ہے۔ ناپ تول کے اندر کمی کر رہے۔ آج ہماری تجارت کا حال یہی ہے کہ ہم نے ناپنے کے اندر، تولنے کے اندر کمی کر دی ہے۔ مفسرین اور فقہا کا اتفاق ہے کہ ناپ تول کی کمی کے اندر تمام حقوق آ گئے ہیں کہ اگر ہم نے ان حقوق کی کمی کی ہے تو ناپنے تولنے کی کمی کی وجہ سے، جیسے ناپنا تولنا کم حرام ہے، اسی طریقے سے تمام چیزوں کے اندر حرمت آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو واجب التعظیم ہے، آپ نے اس کی تعظیم نہیں کی، تکریم نہیں کی، تو یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت اور کسی کی آبرو اہم ترین ہے، آپ نے کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یاد رکھو مسلمان کی عزت اور آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، واجب الاحترام ہے۔ اور آج ہماری مجلس، ہماری محفل، ہماری نشست ایسی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کے اوپر کیچڑ نہ اچھال دیں، کسی کی عزت سے نہ کھیل جائیں، اور اس کو ہم معیوب نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیے آپ سے پہلی قوم کے ساتھ میں معاملہ کیا ہو رہا ہے، کتنا خطرناک عذاب آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہے، اگر آپ نے لوگوں کا جو حق ہے وہ پورا ادا نہیں کیا ہے تو ناپ تول کی کمی کی جیسی حرمت ہے، حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر ایک روایت نقل کی، ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے نماز پڑھی، رکوع اور سجدے کے اندر جلدی کر دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہا کہ تو نے نماز کے اندر کمی کر دی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو ناپ کمی کرنے کی وجہ سے جیسے ناپ تول میں حرام ہے، ایسا حرام اس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ارکان کو کیسے ادا کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، قاعدہ کیسے کرنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، نیت کیسے باندھنی ہے۔ آپ دیکھیے اپنے گریباں میں جھانک کر کے کہ ایک بھی یہ دعویٰ کر لے کہ میں مکمل سنت نبوی کے مطابق تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک نہیں بتا سکتا ہے کوئی، بس اپنی مرضی میں جو آتا ہے بس وہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری نمازوں کے اندر بھی کمی ہے، اور اس کا پتہ آپ اندازہ لگا لیجئے، قرآن مقدس کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز غلط کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم بے حیائی کا کام بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی ہم کر رہے ہیں، گناہ اور معاصی کا، جرائم کا ارتکاب بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھو 2 باتیں ہیں، یا تو قرآن کریم کی آیت صحیح ہے اور ہماری نماز غلط ہے، اور یا یہ ہے کہ ہماری نمازیں صحیح ہیں اور قرآن کریم کی آیت غلط ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو فرما دیا کہ نماز ہر غلط کام سے روک دیتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا کہ ہماری نمازوں کے اندر کمی ہے، اور وہ کمی ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا حرام ہے۔ لیکن کبھی ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنے نمازوں کا طریقہ ہم معلوم کر لیں، اپنی نماز کی ادائیگی کا ہمیں معلوم ہو جائے، پتہ نہیں، اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بزی لائف، بس امام کے پیچھے اٹھک بیٹھک لگا لی، اگر امام نے 2 منٹ لمبی قرات کر دی تو بس ذہن کے اندر یہ آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کتنے کام ہیں، یہ تو لمبی پڑھ کر کے جا کر کے لیٹ جائے گا، اور مجھے تو اتنے کام ہیں، پتہ نہیں، ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں وقت نکال کر کے اپنی عبادتوں کو صحیح کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں جو ان کے حقوق کے ساتھ میں ادا نہ کی جائے۔ روزے کو اس کے حق کے ساتھ میں ادا نہیں کیا ہے تو کمی ہو گئی ہے، زکوٰۃ کو اس کے حق کے ساتھ میں ادا نہیں کیا ہے تو کمی ہو گئی ہے، نماز کو ادا نہیں کیا ہے، حج کو ادا نہیں کیا ہے ان کے حقوق کے ساتھ میں تو کمی ہو گئی ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کے اندر تمام داخل ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر آ گئی، اور دوسری خرابی ان کے اندر کیا تھی؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر اصلاح پیدا کر دی انبیاء کے ذریعے سے، اور انہوں نے اس کے بعد میں پھر فساد کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، نبیوں نے جو طریقہ بتایا اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا کر کے گیا، ہمارا اس کے اوپر عمل، حضرات صحابہ کی مقدس اور پاکیزہ جماعت بنا کر کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، کیا اس جماعت کا نمونہ ہماری زندگی کے اندر ہے؟ ہمارے سامنے قرآن مقدس کو اور احادیث نبویہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، کیا ہمارا اس کے اوپر عمل ہے؟ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اصلاح کے بعد میں فساد ہم بھی مچا رہے ہیں، یہ خرابی ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کا یہ اسلوب علیحدہ ہے، نرالا ہے، کہ آیت کے اخیر کے اندر بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کون سی چیز فائدے کی ہے، کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نقصان کی ہے۔ کہا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اللہ کی بات کو مانو اگر واقعتاً تم ماننے والے ہو۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر ان کی خرابی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، راستوں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے تھے ان کو روک دیا کرتے تھے، ڈراتے تھے ان کو، دھمکاتے تھے ان کو، اور لوٹ بھی لیا کرتے تھے، ان کو ورغلاتے تھے، ایمان لاؤ گے کیا کرو گے تم، بیکار ہو جاؤ گے۔ تو ان کی خرابی تھی، چوپلوں پر بیٹھ گئے، راستوں پر بیٹھ گئے، شاہراہوں پر بیٹھ گئے، اور لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے سے مختلف طریقوں سے روکا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، برائی کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ جو ایمان لے آتا پیغمبر کے اوپر، حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر، تو اب اس ایمان کی باتوں کے اندر کمیوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی بری بات ہمارے ہاتھ لگے اور ہم ان کو اچھال دیں، ہم ان کو آگے بڑھا دیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا حال بھی یہی ہے، 100% ہمارا حال یہی ہے۔ آج کوئی عالم ادھر کو نکل جائے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی زبان کے اوپر کیسے الفاظ ہوتے ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی جماعت کے افراد ادھر کو نکل جائیں، کہا نہیں جا سکتا۔
بیچارے صبح صبح جا کر کے آواز لگاتے ہیں، دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ کچھ کام ان کے نہیں ہے، ٹھلوے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے اور ان کے لقبوں سے پکارا جاتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کچھ نہ ہو تو کمیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، کام کرنا بس کی نہیں ہے، فری کی کھانا ان کا کام ہے، کام بس کی نہیں ہے، مدرسے کا پرسنٹیج کھانا ان کا کام ہے، ان کے اندر جھوٹ، ان کے اندر فریب، ان کے اندر دھوکہ دھڑی، ان کے اندر ساری چیزیں ہم ان لوگوں کے اندر نکال دیتے ہیں جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اب دیکھیے یہی حال ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو مسجد کے اندر پیر رکھنے کو بھی جگہ نصیب نہیں ہوتی۔ آپ عید کے اندر دیکھیں کیسی لڑائی ہوتی ہے جگہ کے لیے، آگے پیچھے ہوتے ہیں، محلے کا ہوتا ہے، کوئی باہر کا نہیں ہوتا ہے۔ اب تو باہر کا بھی آ جائے گا، کام کرنے والا ہے، دکاندار ہے، لیکن عید اور بقرہ عید کے موقع پر اپنی مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں صرف اہل محلہ پڑھتا ہے، کوئی باہر سے نہیں آتا ہے، اپنے گھر سے آتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے مرد حضرات ہیں، اور آج دیکھیے مردوں سے زیادہ بچوں کی تعداد نظر آئے گی، لیکن مرد ہمارے کہاں چلے گئے؟ وہ کمیاں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں گے نماز پڑھ لو، دادے نمازی تو ہی بن رہا کیا، تو ہی جا کے پڑھ لے۔ آپ اگر کہہ دو کہ مدرسے کے اندر کچھ تعاون کر دو، کچھ اور نہیں ملا، بھیک مانگنے کے لیے بھیک مانگ لے۔ یہ کمیاں ہم ڈھونڈتے ہیں، اور یہی چیز تھی۔ آج ایک طبقہ مخصوص یہی ہے کہ جو علماء کی کمیاں ڈھونڈنے کے اندر لگا ہوا ہے، جبکہ یہ بیماری تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر۔ ان برائیوں کی وجہ سے کتنا سخت عذاب آیا ہے، اس سے روح کانپ اٹھے گی۔ ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، اور یہ عہد کہ اگر اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ نے اگر کسی کو علم کی دولت سے نواز دیا، تو اس کی کمیوں پر نظر نہ کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر کسی کو علم کی دولت سے نوازا ہے، تمہیں کیوں محروم کیا؟ اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کسی کو اس کی اہلیت سے زیادہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے کمی نکال کر کے، اس کی برائی نکال کر کے اپنے نام اعمال کے اندر ایک اور گناہ کا اضافہ کر لیا۔ اسے اللہ نے علم سے نوازا ہے تو یقیناً کوئی ادا اللہ کو ضرور بھائی ہوگی، چونکہ علم نبوی تو اللہ کی نورانیت سے پیدا ہوتا ہے، اور انسانوں کے سینوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نور، اور اللہ اس نور کو گندی جگہ کے اندر رکھ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارے اندر یہ خرابیاں ہے کہ ہم کمیاں ڈھونڈتے ہیں۔ امام ہے، یہاں تو قاری صاحب پرماننٹ ہمیشہ کے لیے ریزرو ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، یہاں سے چھوڑ کر کے دوسری طرف چلے جائیں۔ اگر کسی اور مسجد کے اندر ہے، امام نے 2 منٹ تاخیر کر دی تو اگلی نماز کا وقت نہیں آتا کہ اس کا بسترا باندھ دیا جاتا ہے۔ امام کا کام نماز پڑھانا، آپ کا کام دین کا کام کرنا۔ آپ اگر اس سے کہہ رہے ہیں چلیے ہمارے ساتھ یہ کام کرائیے، اگر اس نے انکار کر دیا عذر کی بنا پر تو اگلے دن اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات بہت آتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امام ہمارا بندھوا مزدور ہے، نماز بھی پڑھائے گا، جو کام ہم کہیں گے وہ بھی کرے گا، اور اس کے باوجود اس کو تنخواہ کتنی دی جائے گی جانتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے امام نے دین کا صحیح مسئلہ بتا دیا، اسی دن اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، بیٹھے ان سے معلوم کر لیجئے۔ یہی حال، چونکہ ہم کمیاں ڈھونڈنے کے اندر رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سال میں 4 مرتبہ اماموں کی چھٹی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فطرت کمیاں ڈھونڈنے کی ہے، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اچھائی ڈھونڈنی چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی پہچان اور برے آدمی کی پہچان ایسی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا، گلشن کھلایا، اور تمام قسم کے اس کے اندر پھلوں کے درخت لگائے اور خوشبودار پودے لگائے۔
جو صاف شفاف طبیعت کا مالک ہوگا وہ خوشبو کے قریب جائے گا، اس کو حاصل کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیے اگر اسی باغ کے اندر خنزیر کو بھیج دیا جائے تو نہ وہ پھلوں کے پاس جاتا ہے نہ وہ خوشبوؤں کے پاس جاتا ہے، بلکہ ایسے علاقے کے اندر بھی وہ نجاست اور گندگی کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی فطرت کے اندر کمیاں ڈھونڈنا ہے تو وہ اچھے لوگوں کے اندر اچھائیوں کو نہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے خنزیر اس باغ اور اس باغیچے کے اندر نجاست اور ناپاکی کو ڈھونڈتا ہے، اسی طریقے سے وہ علماء کے اندر، اماموں کے اندر، دیندار لوگوں کے اندر، اللہ والے لوگوں کے اندر کمیاں ڈھونڈتا ہے، تو اس کی خباثت کا پتہ جبھی چل جائے گا۔ آج یہ خرابی ہمارے اندر، قرآن کریم کہتا ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ لوگ جو کمیاں تھیں ان کو ڈھونڈا کرتے تھے، حالانکہ دین کے اندر کوئی کمی نہیں، انسان ہے، خطا ہو جائے گی، کل مرکب من الخطا والنسیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خطا اور بھول سے تمہارے مادے اور خمیر کو بنایا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے ہیں، اور سب سے بہترین وہ ہیں جو خطا کر کے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کر لیا، اگر اس نے صدق دل سے اللہ سے توبہ کر لی، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی کی خامی آ گئی، 1000 مرتبہ اس نے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لیا، لیکن آپ اسی روش کے اوپر رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید فرمائی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ اور جرم کیا، انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر کے اس کو ختم کرا دیا، اور کسی نے اسی سے عار دلائی تو اس سے خراب شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم اپنے عقلوں کے پیچھے پڑے ہیں، آج ہمارے اندر وہی خرابیاں اور وہی کمیاں آ رہی ہیں جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم تعداد کے اندر کم تھے، ہم نے تمہاری تعداد کے اندر اضافہ کر دیا، کثرت کر دی۔ اور یاد رکھو اگر تم ہماری نصیحتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانو گے تو اپنے پہلے قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو دیکھ لو، ان کا کیا انجام ہوا۔ ایسے تمہارا معاملہ نہ ہو جائے، تمہیں اپنے آپ پر نظر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر ایک بات بتا رہے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ایمان لے آئے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دونوں کی حالت ایک جیسی تھی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سونا، عیش و آرام، تمام چیزیں ایک جیسی تھی۔ تو ان لوگوں کو جو لوگ کمیاں ڈھونڈتے تھے ان سے کہا کرتے تھے جو ایمان والے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد میں کون سا فائدہ ہوا ہے؟ جتنی دولت تمہارے پاس اس سے زیادہ دولت ہمارے پاس، جتنی عزت تمہارے پاس ہے اتنی ہمارے پاس میں ہے، جتنی شہرت تمہارے پاس میں ہے اتنی ہماری ہے۔ تو ظاہر کے اندر دونوں کی حالت ایک جیسی تھی، تو جو صاف دل ہوں گے، جن کو پورا علم نہیں ہوگا، وہ کہیں گے بات تو صحیح ہے۔ اللہ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر یہ کہا کہ اگر دونوں جماعتیں ایمان والے اور نا ایمان والے یعنی نافرمان دونوں کی حالت دنیاوی اعتبار سے بظاہر اگر ایک ہے، فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اللہ ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا، اور اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
دنیا کے اندر عذاب دے کر کے، جو آگے چل کے اللہ نے ذکر کیا کیسا عذاب آیا، اور آخرت کے اندر جہنم دے کر کے۔ اس لیے ہمیں اس حالت پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ ہمارے بعض ساتھی اور بعض ہمارے بھائیوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادتوں کو بھی انجام دیتے ہیں، پھر بھی مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں، مصائب ہمارے پاس آتے ہیں، پریشانیاں ہمارے ساتھ میں آتی ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کے نافرمان ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہیں، لیکن ان کی کوٹھیاں دیکھو، ان کی عمارتیں دیکھو، دنیاوی جاؤ جلال منصب دیکھو، شہرت دیکھو، عزت دیکھو، ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ ہم تو ایمان لا کر کے، جبکہ اللہ ہمارا ہر چیز ہماری ہے، لیکن ہم پریشان ہیں اور وہ عیش و عشرت کے اندر ہیں، تو انہیں اس کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر دنیاوی چیز آ گئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر کے اندر اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی ایمان نہ لانے والے کو اس میں سے ایک چیز بھی نہ ملتی۔ اللہ کی نظر کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے دنیاوی چیزوں کے اوپر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اخروی چیزوں کے اوپر کرنی چاہیے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ فیصلہ بہتر کرنے والا ہے، تم انتظار کرو، معلوم ہو جائے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بولا اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ فأوفوا الکیل والمیزان، پس پورا ناپو اور تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت گھٹاؤ لوگوں کی چیزوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد مچاؤ زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے بہتر ہے یہ اگر تم ایمان لے آئے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور نہ بیٹھو راستوں پر کہ لوگوں کو ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے سے جو ایمان لے آئیں اس کے اوپر، اور نہ ڈھونڈو تم کمی کو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو تم اس وقت کو جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر ہم نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ اور دیکھو کہ مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہو تم میں سے ایک جماعت کہ جو ایمان لے آئی اس کے اوپر کہ جو میں پیغام لے کر کے آیا ہوں، اور ایک دوسری جماعت جو ایمان نہیں لائی ہے، پس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔